تو بہت بہت شکریہ آپ کا چینل جوائن کرنے کے لیے۔ تو ایک اپڈیٹ آیا ہے ڈیلی ویجرز کے متعلق، جو ریگولائزیشن پالیسی اور اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے کمنٹس ہمیں بتائیے اس بارے میں، اور چینل کو سبسکرائب کریے پلیز۔ دیکھیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کبھی کبھی میرے خلاف یہ پروپیگنڈا بھی چلا جب میں منسٹر تھا کہ راتر صاحب ہی اوریجنل بنے ہمیں ریگولر کرنے میں۔ وچ از ناٹ اے فیکٹ۔ بات یہ ہے کہ ہم نے تمام جو ملازموں کے مسائل تھے، تمام مسائل وہ ہم نے حل کیے۔ ہمارا طریقہ، میرا الگ طریقہ تھا، ہماری سرکار کا طریقہ الگ تھا۔ ہم نے ایک کابینٹ سب کمیٹی بنائی تھی، ملازموں کے لیڈروں کو اپنے سامنے بٹھاتے تھے پورا دن، اور یہ ایک بار نہیں، کئی بار ہم نے ان کو بلایا، بتائیے کیا آپ کے مسائل ہیں، یا ہمیں کنونس کرو یا ہم آپ کو کنونس کریں گے۔ یہ میرا اصول تھا کام کرنے کا۔ اچھا، جب ڈسکشن ختم ہوتی تھی، جو ہمیں لگتا تھا کہ ان کے جائز مانگ ہم کرتے تھے۔ اب آج بھی ان ملازم لیڈروں سے آپ پوچھئے کس طرح سے ہمارا گفت شنید کا طریقہ چلتا تھا، اور کس طرح ان کی تمام پرابلمز ہم نے حل کی تھی، لگ بھگ قریب جو ہمارا قریب ملازمین کو یہاں فیسلٹیز ملتی تھی، جو ان کے باقی چیزیں ایمالومنٹس ملتے تھے، دوسری چیزیں ملتی تھی، الاؤنسز ملتے تھے، وہ ہم سب دے دیے۔ پھر رہا تھا ان کا سوال ڈیلی ویجرز کا۔ یہ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، 10 سال 15 20 سال سے بیچارے ٹھوکرے کھا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے اس ایشو کو بھی ٹیک اپ کیا، اس کو ڈسکس کیا، کئی دنوں تک ڈسکس کیا، کیبنٹ سب کمیٹی نے رپورٹ تیار کی۔ اچھا، بدقسمتی سے اس وقت یہ جو فگرز ہیں یہ غلط آتی رہی۔ پہلے تو کہا کہ 21,000 ڈیلی ویجرز ہیں، تو کچھ ٹائم ہوا بیچ میں 10-20 دن بھی ہے نا، نہیں 21 نہیں ہے، 42,000 ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم 42,000 پر کام کرنے لگے، تو کچھ ٹائم ہوگا، نہیں جناب ایکچولی 61,000 ہے، تو شکوک پیدا ہوئے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ذرا اس کو اتھینٹیکیٹڈ فگر دے دو، کیونکہ جس کو ہم کریں گے ہم اس کو کریں گے جو جنوینلی لگا ہوا ہے۔ کچھ فیبریکیٹڈ آرڈرز ہمیں ملے، یعنی اس وقت بھی کچھ قاعدے ہمیں ملی جس کی ہم نے تحقیقات کی کہ پرانے کچھ ہمارے آفیسر لوگ تھے جنہوں نے پرانی ڈیٹ میں آرڈرز دیے کیجول لیبرز کے، خود وہ ریٹائر ہو گئے تھے لیکن پرانی ڈیٹ میں ان کو دے دیا۔ اچھا، وہ ہم نے دیکھ لیے کچھ، خیر ہم نے تحقیقات کی۔ تحقیقات کرنے کے بعد ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، 61,000 کے لیے پھر فائنل فگر ہوتا، اس کے لیے ہم نے ایک لائے عمل طے کیا کس طرح ان کو کریں گے۔ ایک تو یہ ضروری تھا یہ دیکھنا کہ کون جنوینلی لگا ہوا، وہی ریگولرائز ہوگا جو جنوینلی لگے گا۔ اگر کوئی کسی نے کوئی فیبریکیٹڈ آرڈر لایا ہے، فراڈ کر کے لایا ہے، اس کو تو گورنمنٹ تو پابند نہیں ہے نا اس کو ریگولر کرنے کے لیے۔ یہ تیار ہوا مسودہ۔ اچھا، اب بھی وہ جو مسودہ جو ہماری ریکمنڈیشن ہے وہ ہم نے کیبنٹ سیکریٹریٹ کو بھیج دی۔ کیبنٹ سیکریٹریٹ میں کیس اس وقت جاتا ہے جو جس کو کیبنٹ میں جانا ہو، یعنی آپ اس کو کیبنٹ میں جانا تھا، کیبنٹ کو ہاں کہنی تھی۔ حالانکہ کیبنٹ پوری کی پوری کیبنٹ ہماری کمیٹی کے سمیت ہم اس کے حق میں تھے، میں چیئرمین تھا اس کمیٹی کا خود۔ وہ رپورٹ اب بھی کیبنٹ سیکریٹریٹ میں پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا اس رپورٹ کو، یہ نہیں کہ میں آج کہہ رہا ہوں، 2014 کی رپورٹ ہے، وہاں پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی دیکھے اس کو جس کو دلچسپی ہوگی۔ رپورٹ بنی ہوئی ہے، دستخط کرنے تھے۔ بدقسمتی کیا ہوگا، وہ سیلاب آیا، تو سیلاب کی وجہ سے کیبنٹ میٹنگ ہم جلدی نہیں کر سکے۔ جلدی اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ اس میں پھنس گئے، اس وقت ریہیبلیٹیشن کے کام میں سارے لگے اس میں، تو کیبنٹ میٹنگ جو ہی ہونے والی تھی، ہم نے کہا تو ایک آدھ کی میٹنگ تو ہمیں کرنی پڑے گی، بلکہ ہم نے کہا تھا اس وقت سجیسٹ کیا تھا کہ اس پرپز کے لیے کم از کم ایک میٹنگ کرو۔ کرنے والے تھے تو الیکشن کا بگل بچ گیا۔ اچھا، آیا لگ گیا کوڈ آف کنڈکٹ۔ ہم نے سوچا کہ اب کوڈ آف کنڈکٹ لگ گیا، چلو الیکشن کے بعد اب کیبنٹ بیٹھے گی، کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ کے دوران آپ ان کو ریگولائز نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آئے نہیں، ہم رہے نہیں، ہماری گورنمنٹ نہیں آئی۔ اچھا، میں ٹھیک کہتا ہوں۔ اچھا، اس وقت جو آئی نہیں گورنمنٹ، نہیں ہوا۔ اب راتر صاحب کو کہتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا، راتر صاحب کے بعد اب 10 سال ہو گئے، کتنی گورنمنٹس بنی، کس نے کیا؟ میں ہی وہ آدمی ہوں، اور ہم ہی ہماری کمیٹی، ہماری چیف منسٹر صاحب عمر صاحب اس وقت تھے، دلچسپی رکھتے تھے، وہی تھے کہ جنہوں نے اتنا مسودہ تیار کیا ان کو ریگولرائز کرنے کا، اور ہمیں ہی نشانہ بنا رہا ہے کرٹیسزم کا، انہوں نے نہیں کیا۔ ہم کرنے والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھی۔ رپورٹ پڑی ہوئی ہے، جو بھی ابھی سرکار بنے گی انشاءاللہ وہ ہمارے لیے وہ رپورٹ جو ہے
وہ ہمیں راستہ دکھائے گا وہ رپورٹ. اور ہم کمیٹیڈ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا منشور میں ہم نے کہا کہ جتنے بھی یہ کیش برابر مختلف قسم کے لوگ جو ٹیمپرری بنیادوں پر کام کر رہے ہیں ان کے تمام کیسز ہم ایڈریس کریں گے اور انشاءاللہ کوئی راستہ نکالیں گے جس سے ان تمام لوگوں کو، ان بھائیوں کو، ان بچوں کو ایک خوشخبری ملے گی، ضروری ملے گی.